الحمد لله الحمد لله الذي فضل النبيين بعضهم على بعض في كلامه المجيد والصلاة والسلام على نبيه أفضلهم الوحيد وعلى آله وأصحابه بفضل مزيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أفضل الخلق أجمعين وعلى آلك وأصحابك يا أرحم الناس أجمعين. مرکز فرید آباد مانگا منڈی میں دوسرے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا موضوع اور عنوان ہے سیدنا معاویہ حسنین کریمین سے افضل ہے.
میں نے کچھ مہینے پہلے کچھ عرصہ پہلے پنڈی سٹاپ فتوحات سیدنا امیر معاویہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہزاروں حسنین کریمین ہوں تو حضرت معاویہ کو نہیں پہنچتے، اور ہزاروں معاویہ ہوں تو مولا علی کو نہیں پہنچتے۔ یہ بات جب دنیا میں پھیل گئی تو جن لوگوں کا ہاضمہ خراب تھا جہالت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ضلالت اور بدعت کی وجہ سے، ان بیچاروں کو الٹیاں لگ گئی تو نیٹ پر انہوں نے اپنی گندی قید ڈالنے کے ساتھ سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے جب بتایا گیا تو میں نے کہا اسی جمعۃ المبارک کے موقع پر میں موضوع ہی یہی بیان کر دوں گا۔ جس شخص کی مجھے بکواس سنائی گئی وہ نیفا ٹیرا اس کو کہتے ہیں، جس کو کرونا توبہ کراتا ہے۔ وہ گستاخ بن کر بھوکتا ہے، پھر کرونا آ جاتا ہے۔ جب کرونا اس کو پکڑتا ہے تو پھر رو کر اللہ کو کہتا ہے اللہ سونے مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، بس اب آپ چھوڑ دیں، پھر نہیں کروں گا۔ کفار مکہ کی طرح مشرکین مکہ جب سمندروں میں جاتے تھے سمندر کی فضا خراب ہوتی تھی، ڈوبنے لگتے تو کہتے اللہ ہم صرف تجھے مانتے ہیں۔ باہر آتے تھے پھر واپس اسی اپنے لعنتی عقیدے پر لوٹ جاتے۔ ایمان سے بتائیں جس بندے کو کرونا اور اللہ تعالی کی طرف سے گرفت توبہ کرائے اس کے پاس علم خاک ہوگا؟ جس کے پاس علم ہوگا اس کو علم ہمیشہ ہدایت پہ رکھتا ہے، وہ کسی مصیبت کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا، وہ اپنے علم کی وجہ سے ہمیشہ ہدایت پہ رہتا ہے۔ غلطی ہو گئی تو علم سامنے آیا، اس نے کہا بس علم کی بات سامنے آ گئی، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ علم ہے نہ دیانتداری۔ علم ان کے پڑھانے والے، ان پڑھانے والوں کو آگے پڑھانے والے، ان کو بھی نصیب نہیں ہوا، ان کو کیا ہوا؟ ان بڑووں نے اگر علم لینا ہے تو ہمارے فرید آباد کے دروازے پر بیٹھے انشاءاللہ ہم دے دیں گے۔
ڈنگروں کے خواب و خیال میں نہیں ہوگا، انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے بچوں کے پاس ہوگا۔ میرے دوستو، ایک تو علم نہیں، دوسرا دیانت نہیں۔ پیسے کے پجاری ہیں، دنیا پرست ہیں، لالچی کتے ہیں، جس فرقے سے بھی ان کو پیسہ ملتا ہے بغیرت کے بچے اسی فرقے کے حق میں گیت گانا شروع کر دیں۔ لعنتی حکومتوں کے گیت گاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے کرم فضل سے حضرت صاحب بزرگان چشت کی برکت سے ہمیں علم بھی دیا ہے اور دیانتداری بھی دی ہے۔ بحمد اللہ تعالی جو موضوع آپ کو پیش کیا ہے، سیدنا امیر المومنین معاویہ حسنین کریمین سے افضل ہے۔ سب سے پہلے اس کو قرآن مجید سے پیش کروں گا، اس کے بعد محدثین، اصولیین، علماء کے اقوال سے بیان کروں گا۔ اس وقت اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ان کی ٹر کا جواب دوں گا۔ اتنے میں انشاءاللہ موضوع پورا ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام میں فضیلت کا معیار، پیمانہ، ترازو، کنڈا دو مقام پر پیش کیا ہے کہ صحابہ میں فضیلت دینی ہے تو اس کا کیا معیار اور پیمانہ ہے۔ قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں جن میں یہ بیان ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ایسے آسان اور سہل انداز میں سمجھاؤں گا، آپ عالموں سے زیادہ سمجھ کر اٹھیں گے۔ اتنا ذمہ داری سے سمجھاؤں گا۔ یاد رکھنا، اس کو کہتے ہیں مسئلہ مفاضلہ۔ مسئلہ مفاضلہ ضاد کے ساتھ۔ اس میں عقل، اجتہاد، قیاس نہیں چلتا، اس میں اللہ رسول کی خبر چلتی ہے۔ اللہ کے ہاں کون فضیلت والا ہے، کس کو اللہ پاک ثواب اور درجہ زیادہ دیتا ہے، اس میں عقل، قیاس اور اجتہاد کو کوئی گنجائش نہیں۔ یہ محض نقلی خبری سماعی مسئلہ ہے، اس کا تعلق اللہ رسول کی خبر کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے بندہ ناچی سب سے پہلے خدا کی سچی خبر قرآن سنانا چاہتا ہے۔
قرآن مجید سورت توبہ اور قرآن مجید سورت حدید، دو مقام سے آیات طیبہ سناؤں، لیکن پہلے خلاصہ بطور آپ کی زبان میں قرآن کا بیان کیا ہوا معیار بتا دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام میں فضیلت کا معیار جو رکھا ہے تو دو چیزیں ہیں، ایمان کے بعد، یعنی صحابہ ہیں ایمان والے، صحابہ میں دو چیزوں اللہ پاک نے ان کو فضیلت کا معیار، پیمانہ اور ترازو بنایا ہے۔ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، رسول اکرم کے دور میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ دوسرا قتال فی سبیل اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دین کے لیے جہاد کرنا۔ کیا معیار بتایا؟ انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ قتال فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو کام کرنے والے، کون سے دو کام؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں لڑنا۔ انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ، یہ دو کام کرنے والے لوگ، یہ دو قسمیں، ان کے دو حصے ہیں، دو ٹولے ہیں، دو گروہ ہیں صحابہ جنہوں نے رسول اکرم کے دور میں انفاق کیا اور قتال کیا۔ ان کے دو حصے بنائے خدا نے، ایک فتح مکہ سے پہلے یہ کام کرنے والے اور دوسرے فتح مکہ کے بعد یہ کام کرنے والے۔ فرمایا جو لوگ صحابہ میں سے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مال خرچ کرتے رہے اور قتال کرتے رہے، لڑتے رہے، یہ ایک جماعت ہے صحابہ کی، ایک گروہ ہے۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے یہ دو کام فتح مکہ کے بعد کیے۔ اللہ فرماتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے یہ دو کام کرنے والے ہیں ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ میں قرآن ہے، قرآن مجید ہے، انشاءاللہ آسان لفظوں میں آپ کو بالکل سمجھ آئے گا، کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہوگی، انشاءاللہ العزیز انبیاء کی وراثت والی گفتگو۔ حد فاصل، سرحد وہ بنایا گیا فتح مکہ۔ صحابہ کے دو دھڑے ہو گئے، دو حصے ہو گئے، ایک ہو گئے فتح مکہ سے پہلے انفاق اور قتال کرنے والے، دوسرے ہو گئے فتح مکہ کے بعد انفاق اور قتال کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے والے لوگ بہت زیادہ اللہ کے ہاں درجہ رکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید دونوں آیات طیبہ سنو، بالکل واضح سب کچھ۔
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. بالکل صاف سادہ سا ترجمہ. برابر نہیں ہے، صحابہ برابر نہیں ہے. منکم من انفق، تم میں سے اے صحابہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، وقاتل اور قتال کیا، جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ اعظم درجہ واضح لفظ ہیں. اس طرح کے لفظ تو آپ پنجابی اور اردو میں بھی سنتے رہتے، بولتے رہتے ہیں. اعظم درجہ فرمایا وہ لوگ درجے میں بہت زیادہ عظیم ہیں. من الذین، ان لوگوں سے، ان صحابہ سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور فتح مکہ کے بعد قتال کیا، لڑتے رہے. یہ فضیلت، یہ درجہ بندی، یہ مفاضلہ مالک سونا کرنے کے بعد، یہ معیار بتانے کے بعد، پھر لوگوں کا شبہ دور کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے جو فتح مکہ کے بعد عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ جنتی پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں. اللہ پاک نے سب کا وہم دور کرنے کے لیے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. کن سب کے ساتھ؟ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا. درجہ چاہے ان کا بلند ہے، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا درجہ ان کا اگرچہ ان سے کم ہے، لیکن سب کے ساتھ جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا. آگے فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر. غور فرمانا ہے اس جملے پر. مالک فرماتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ مسئلہ تو مفاضلہ کا تھا، آخر میں اختتام ایسے جملے پر کیوں فرمایا؟ یہ وہم، خیال، وسوسہ دور کرنے کے لیے کہ کوئی وہم خیال کرے کہ پتہ نہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ان کے درجے بندی کر رہا ہے، پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں.
اللہ فرماتا ہے میں سب کے عمل اور کاموں کرتوتوں کو جانتا ہوں. جب جانتا ہوں تو فتح مکہ سے پہلے انفاق و قتال کرنے والوں کا جو درجہ بلند کر رہا ہوں تو ان کے عمل کو دیکھ کر کر رہا ہوں، اور جن کا فتح مکہ کے بعد والے جو حضرات ہیں ان کا گھٹا رہا ہوں بنسبت ان کے. تو یہ بھی ان کے عمل کی وجہ سے. لہذا یہ باخبر ذات کی خبر ہے، کسی بے خبر کی خبر نہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ کیا مطلب؟ تم لوگ اندھے ہو، اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کر کے جس کو بڑھا دو چڑھا دو. اے ٹیرے میرے، تم جس کو بڑھاتے چڑھاتے رہو، تمہارے پاس علم نہیں، اللہ علم والا ہے. وہ جو درجہ بندی کر رہا ہے وہ علم کے ساتھ کر رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. لہذا خبر والے کی خبر دینا اور ہے اور بے خبر کا خبر دینا اور ہے. بندہ ناچیز خبر والے کی خبر سنا رہا ہے، نہ اپنی کر رہا ہے نہ کسی اور بے خبر کی بات دے رہا ہے. اگر کوئی یہاں بے علم یا کم علم یہ کہے کہ یہاں تو جو فتح مکہ سے پہلے عمل کرنے والے ہیں ان کا درجہ اعظم بتایا گیا، لیکن جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں ان کے درجے بیان کرنے سے تو سکوت اختیار کیا گیا. وہاں پر تو خاموشی ہے ان کے متعلق. تو ان کا درجہ بلند ہونا کیسے سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس جاہل کو علمی نقطہ سمجھانے کے لیے بتا دوں، ہمارے پاس علم صرف پڑھنے والے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ایسی بات علم صرف اور نحو پڑھنے والے جانتے ہیں. اعظمو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ مصدر اور ماخذ اشتقاق میں اشتراک کے بعد فضیلت کو ثابت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا زیادہ درجہ ان کا ہے لیکن درجے بلند ہونے میں دونوں شریک ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ فتح مکہ سے پہلے جو ہیں عمل کرنے والے ان کا درجہ اعظم درجہ، وہ بہت بڑا درجہ ہے ان کا، لیکن درجے اونچے ہونے میں دونوں شریک ہیں. اس شرکت کے بعد پھر بڑا درجہ ان کا ہے. تو قرآن مجید کی آیت ان کے بڑے درجے کو ثابت کر رہی ہے، زیادہ بڑے ہونے کو، اور ان کے بلند درجے کو بھی ثابت کر رہی ہے. ان کے زیادہ بلند ہونے کو ثابت کرتی ہے، ان کے بلند ہونے کو ثابت کرتی ہے. مثلا سیدھی سادی بات ہے، بالکل سادے انداز میں اس میں تفصیل کا مسئلہ سمجھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں زید اقوام من عمرو، اپنی بولی میں آپ لوگ کہتے ہیں یار یہ شخص اس شخص کی بنسبت بہت زیادہ طاقتور ہے، زیادہ طاقتور ہے. اس کا مطلب یہ ہے طاقتور یہ بھی ہے، طاقتور وہ بھی ہے، لیکن یہ طاقت میں اس سے زیادہ ہے. سمجھ نہیں آئی؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ میاں پلوان تے دو مہینے لیکن اے پلوان وہ بہت تگڑا ہے. اللہ فرماتا ہے درجے دونوں دے بلند نے. فتح مکہ سے پہلے والوں کے بھی، فتح مکہ کے بعد والوں کے بھی، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں ان کے درجہ بہت زیادہ
زیادہ بلند ہے. معلوم ہوا پاک مصطفیٰ کے صحابہ کی فضیلت کا معیار اور پیمانہ خدا نے سمجھا دیا. حضور کے زمانے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد اب اسی اصول، اسی کلیے، اسی ضابطے کو آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے اور اگلی تقریر انشاءاللہ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. سمجھ نہیں آئی؟ حضرت ابو سفیان، سمجھو موضوع کی بہاؤ آپ کو دے رہا ہوں. او بھائیو، دریا کے درمیان میں لے جا رہا ہوں، کنارے سے نکل گئے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت سیدنا معاویہ اور ان کے والد گرامی، ان کا زیادہ گھر مسلمان ہوا. فتح مکہ کے موقع پر یہ حضرات مسلمان ہوئے. فتح مکہ کے بعد کتنی جنگیں ہوئی اور ان جنگوں میں یہ حضرات شریک رہے. 3 جنگیں ہوئی. فتح مکہ کے بعد کتنی جنگیں ہوئی؟ بولو تو صحیح نا. کیونکہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم فتح مکہ کے بعد خرچ بھی کرتے رہے دین پر اور دین کے لیے جہاد اور قتال بھی کرتے رہے. یہ ثابت کرنے کے لیے سنیے 3 جنگیں ہوئی. پہلی جنگ غزوہ طائف، جنگ طائف ہے. طائف مشہور علاقہ ہے مکہ شریف سے ایک جانب، ٹھنڈا علاقہ ہے. آپ علیہ السلام مکہ شریف فتح فرما کر جن کو مسلمان کرنا تھا، مسلمان فرمانے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں طائف کی طرف جہاد کے لیے. تو راستے میں وہ جگہ آئی جہاں پر یہ جنگ ہوئی، جنگ طائف. اس پہاڑ کے دامن کی ہم نے زیارت کی اور وہاں سے مٹی شریف اٹھا کر لائے جس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ مبارک ہوئی تھی. اس جنگ میں فتح مکہ کے بعد حضرت معاویہ بھی شریک تھے اور ان کے والد گرامی بھی شریک تھے. یہ جنگ طائف ہے. انشاءاللہ العزیز زندگی نے ساتھ دیا، مولا تعالی نے موقع عنایت فرمایا تو حضور کے تمام غزوات کو اسی طرح جمعۃ المبارک کے خطبوں میں بیان کروں گا. جتنی جنگیں ہیں ہر جنگ کو خطبے میں سناؤں گا اور پھر دیکھنا کہ تاریخ بیان کرنے اور سیرت بیان کرنے کا حق کیسے ادا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، طائف کے بعد فتح، تھوڑی سی غلطی رہ گئی، فتح مکہ سے بعد جنگ طائف
اس کے بعد یا اس سے پہلے حنین، جنگ حنین میں بھی حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی شامل تھے. آخری جنگ غزوہ تبوک. کون سی جنگ؟ جنگ تبوک. تبوک کی طرف جاتے ہوئے تقریباً 100 میل کے قریب ہم نے سفر کیا، تھک ہار کر واپس آ گئے. اتنا خطرناک پہاڑی سنسان خطرناک راستہ تھا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ گاڑیاں ادھر خراب ہو جائیں اور ہم راستے میں ہلاک ہو جائیں، تو راستے سے ہی واپس. لیکن صحابہ کرام نے وہ راستہ پیدل کیا، تبوک میں پہنچے. اس غزوہ تبوک میں بھی حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی شامل تھے. اللہ اکبر. توجہ ہے. ایک آیت کریمہ آپ کو سنائی، وہ تھی سورت حدید کی. اب سورت توبہ سناتا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. جن لوگوں نے ایمان جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا مال اور جان کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ. یہاں پر بھی وہی لفظ درجہ ان کا اللہ کے ہاں زیادہ عظیم ہے. اولئک هم الفائزون. کمال درجے کے کامیاب ہوئی. اور آپ کو تھوڑی سی حکمت بھی بیان کر دیتا ہوں کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا اتنا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا. اس وقت توجہ، اس وقت اسلام ظاہراً کمزور تھا، کافر دشمنان اسلام مضبوط تھے. کمزوری کے حالات میں، دشمنوں کی طاقت کے حالات میں جو لوگ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ اوکھے ویلے جڑا سجن نال رہے وہ سجن ہمیشہ اونچا ہوتا ہے. فتح مکہ کے بعد حالات آسان ہو گئے، دشمنوں کی طاقتیں ٹوٹ گئی، اسلام کی طاقت مضبوط ہو گئی. اب اسلام کے ساتھ رہنا اتنا مشکل نہ تھا. لہذا حکمت الہی نے یہ تقاضا کیا کہ درجہ ان کا بلند ہونا چاہیے، وہ عظیم تر ہونے چاہیے. سمجھ نہیں آئی؟ پنجابی اوکھا ویلا تے سوکھا ویلا. وہ اسلام دے
اوکھے ویلے دے سنگی سن، فتح مکہ تو بعد والے اسلام دے سوکھے ویلے دے سنگی سن، لہذا درجہ پاویں انہاں دا عظیم ہے لیکن انہاں دا عظیم تر ہے، عظیم ترین۔ وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب تم سے کوئی پوچھے کہ حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی فتح مکہ کے بعد کتنی جنگوں میں شریک رہے تو کیا کہیں گے؟ بولو، حنین، طائف، تبوک، بولو 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 بولو۔ میں نے سیرت حلبیہ سے آپ کو سنایا، سیرت حلبیہ یہ پڑھی ہے سامنے، اس سے آپ کو اللہ اکبر۔ اور خدمات آپ علیہ السلام ان حضرات نے کتنا کی، یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ قرآن نے جو معیار رکھا اس کو سامنے رکھ کر بیان کر رہا ہوں، ورنہ کاتب وحی ہونا اور سب سے زیادہ، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب سے زیادہ جن حضرات نے وحی کو لکھا وہ دو شخص ہیں، ایک حضرت زید بن ثابت ہیں، ایک سیدنا معاویہ۔ خلفائے راشدین چاروں حضور کے کاتب تھے، دربار شریف میں لکھنے والے تھے، لیکن جتنا کچھ وحی کو زید بن ثابت اور حضرت معاویہ نے لکھا ہے اتنا چار خلیفوں نے بھی نہیں لکھا۔ سنیں بھائی، قرآن مجید سے معیار کی وضاحت کرنے کے بعد اب آتے ہیں ہم اپنے علماء کی طرف، محدثین کی طرف، اصولیین کی طرف، متکلمین کی طرف، اہل نظر کی طرف۔ میرے ہاتھ میں طبقات ابن سعد، طبقات صحابہ یعنی صحابہ کی درجہ بندی پر جو سب سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہو، کتاب الطبقات الکبیر ابن سعد، محدث محمد بن سعد کاتب الواقدی، انہوں نے اپنی کتاب میں صحابہ کے 5 طبقے بنائے۔ کتنا طبقے؟ 5 درجے بنائے۔ انہوں نے حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی کو 4تھے طبقے میں رکھا، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، امام حسن، امام حسین، مسور بن مخرمہ وغیرہ وغیرہ کو 5ویں درجے میں رکھا۔ سمجھ نہیں آئی، پھر سمجھاتا ہوں۔ جو طبقات صحابہ پر سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، اس کتاب میں صحابہ کے 5 طبقے درجے بنائے گئے۔ 4تھا طبقہ ان میں رکھا گیا حضرت ابو سفیان اور ان کے بیٹے سیدنا معاویہ کو، حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو
چوتھے درجے میں رکھا گیا، اور امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، مسور بن مخرمہ اور دیگر صحابہ کو 5ویں درجے میں رکھا گیا، اور ان کو کہا گیا صغار صحابہ، اور حضرت معاویہ اور ان کو کہا گیا کبار صحابہ۔ وہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے اور بچے ہیں۔ خدا جانے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، دیکھنے آخر الطبقة الرابعة وهي آخر طبقات الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم۔ فرمایا یہ چوتھا طبقہ، اس کا آخری بندہ ہم نے بیان کر دیا، یہ صحابہ کے اکابرین، بزرگ بڑے صحابہ، یہ ان کا طبقہ ہے۔ یتلو الطبقۃ الخامسہ وهم الذین توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهم احداث الاسنان۔ فرمایا ان کے بعد 5واں طبقہ ہے، وہ ان چھوٹے بچوں کا ہے جو بالکل بچے تھے اور بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ یہ 5ویں درجے کے چھوٹے صحابہ ہیں جو بالکل بچے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بھی بچے تھے، عبداللہ بن زبیر بھی بچے تھے، امام حسن بھی بچے تھے، امام حسین بھی بچے تھے۔ یہ بالکل چھوٹے درجے کے صغار صحابہ ہیں، وہ کبار صحابہ ہیں۔ وہ کتے کا بچہ ہمارے خلاف ٹر ٹر کرنے والا حرامی تو کم از کم اگر دعویٰ کرتا ہے میں سنی ہوں تو سنی علماء، مشائخ، متکلمین، محدثین، اصولیین، فقہا کی کتابیں تو پڑھ لے۔ لیکن مجھے پتا ہے بے غیرت کے بچوں، تم داخلہ یدخلوا کا باب زیادہ پڑھتے ہو، تمہیں کیا معلوم علم کیا ہے، بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔ لعنت تمہارے جمنے پر، تمہارے پڑھنے، تمہارے پڑھانے والے ڈنگر بیٹھے ہیں، ان ڈنگروں کو کیا پتا علم کہاں ہے۔ میں نے نہیں کہا، سنو، یہاں جن صحابہ کو بڑا کہا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمر میں بڑے تھے۔ صحابہ جن کی صحبت بڑی ہے، کیا مطلب کہ جنہوں نے زمانہ رسالت میں حضور کی سنگت کا عرصہ زیادہ پایا، جتنا عرصہ زیادہ پایا اتنا فیض زیادہ پایا۔ اسی لیے تو علماء نے اختلاف کیا بھی سب سے پہلے مسلمان کون ہے، تو ہمارے اہل سنت نے کہا سب سے پہلے مسلمان مردوں میں صدیق اکبر ہیں، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کا عرصہ زیادہ پا چکے، اس وجہ سے ان کے ساتھ کا کوئی نہیں۔ اسی لیے جب حضرت خالد بن ولید کی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے اونچ نیچ ہو گئی، گرما سردی ہو گئی، حضور کو جب علم ہوا حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم خالد بن ولید جیسوں کو فرما رہے ہیں، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرے یہ صحابہ، اب وہاں پر لفظ بولتے ہیں میرے یہ صحابہ، حالانکہ وہ بھی تو صحابی تھے لیکن ان کی سنگت تھوڑی تھی
اور عبد الرحمن بن عوف اور اس درجے کے صحابہ کی سنگت حضور کی زیادہ تھی. جب زیادہ تھی تو حضور نے فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو یہ میرے صحابہ جو ہیں ایک سیر جو خرچ کریں خدا کے راستے میں تو تمہارے احد پہاڑ کا سونا اس کے برابر نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا صحبت کا عرصہ دیکھنا پڑے گا. تو حضرت معاویہ نے عرصہ زیادہ پایا. حسن حسین عبداللہ ابن عباس عبداللہ بن زبیر یہ ان کے درجے کے نہیں ہیں. امام حسن حسین نے درجہ کم، یہ تو بچے تھے. ان کو تو اگلے انگلیاں لگا کر چلاتے تھے. جب یہ دوسروں کے سہارے چل رہے تھے اس وقت حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی اور ان کے بھائی وہ رسول اکرم کے دین اسلام کے لیے میدان جنگ میں سہارا بن کر کھڑے ہوئے تھے. اب جن کو طبقات ابن سعد میں چوتھے درجے کا کہا گیا، پاک نبی کی صحبت اور سنگت انہوں نے زیادہ پائی. جن کو صغار صحابہ کہا جا رہا، امام حسن حسین عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر جیسے، انہوں نے صحبت سنگت کم پائی. جو کم پائی ان کا درجہ چھوٹا ہو گیا، جنہوں نے زیادہ پائی درجہ بڑھ گیا. توجہ، اللہ نے جو معیار بیان کیا تھا وہ معیار تھا فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ کے پہلے خرچ کرنے والا. یہ خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، انفاق، قتال، قبل الفتح بعد الفتح، یہ خدا نے معیار رکھا تھا. اب نظر دوڑاؤ، کسی جنگ میں شرکت نہ عبداللہ بن عباس کو نصیب ہوئی، نہ عبداللہ بن زبیر کو، نہ حسن کو، نہ حسین کو. یہ دولت نصیب ہوئی تو حضرت معاویہ اور ان کے والد گرامی اور ان کے بھائیوں کو. سمجھ لیا؟ حسن حسین تو کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، شرکت کے قابل ہی نہیں تھے. 6 سال کا بچہ کیا شرکت کرتا ہے؟ اور وہ مرد تھے، 3 جنگوں میں شریک ہوئے. اور جب زمانہ رسالت کے اندر کامیاب ہونے والوں میں سیدنا ابو سفیان اور ان کے بیٹے تھے، تو اس سے مصطفیٰ کریم کے خلیفوں نے سمجھ لیا جن پر محمد کریم اعتماد کر رہے ہیں ان پر اعتماد کرنا ہمارا حق ہے. لہذا صدیق نے کہا ابو سفیان کے بیٹے شام کے حاکم بنیں گے، عمر نے کہا ابو سفیان کے بیٹے، عثمان نے کہا ابو سفیان کے بیٹے. معلوم ہوا خلیفوں نے انہی پر اعتماد کیا جن پر خدا رسول نے اعتماد کیا تھا.
امین اللہ. محدثین میں سے ایک حوالہ طبقات ابن سعد کا. انہوں نے درجہ بندی کی تو بڑے صحابہ میں کن کو رکھا؟ سیدنا معاویہ اور ان کے والد گرامی اور ان کے بھائیوں کو رکھا. اور چھوٹے صحابہ میں کن کو رکھا؟ عبداللہ ابن عباس، حسن حسین، عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ. اور سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ یعنی حضرت معاویہ کے ساتھی جو تھے وہ بھی کبار صحابہ ہیں، صغار میں نہیں ہیں. ایک حوالے کے بعد یہ محدثین کا تھا. اب چلتے ہیں اصولیین کی طرف. ایک حوالہ اصولیین کا دوں گا، اصول فقہ والوں. پھر ایک حوالہ دوں گا متکلمین کا، اور پھر مخالفین کے لیے چھوڑ دوں گا تمام میراثی. پھر ظاہر بات ہے ان کے مقابلے میں تو کوئی نہیں آ سکے گا. میراثیوں کے مقابلے میں کون ہے بھائی؟ یہ دیکھیے اصولیین. قواطع الادلہ فی اصول الفقہ. امام ابو المظفر سمعانی شافعی 499 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو 5ویں صدی ہو گئی نا. بولو قریب کا حوالہ نہیں دے رہا. طبقات ابن سعد نے ایک لحاظ سے صحابہ کی تقسیم کی ونڈ کی تو 5 طبقے بنائے. چوتھے میں سیدنا ابو سفیان اور ان کے بیٹوں کو رکھا. 5ویں میں امام حسن حسین کو رکھا. اب ان کی سناتا ہوں. ان کے ساتھ ان کے ساتھ مشہور محدث معرفت علوم الحدیث کتاب ہے محدث حاکم نیشاپوری کی، جن کی المستدرک مشہور زمانہ کتاب ہے. المستدرک علی الصحیحین. تو حافظ حاکم نیشاپوری انہوں نے 12 طبقے بنائے. ان کے بعد اصولیین میں سے ابو المظفر سمعانی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی 12 طبقے بنائے صحابہ کے. جو عبارت ہے وہ آپ کو شروع سے سناتا ہوں. اعلم ان الصحابۃ علی طبقات فاعلاهم رتبۃ. صحابہ کے چند طبقے درجے ہیں، ان میں سے رتبے میں سب سے بڑے، رتبے میں یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ یہاں نہ عمر کی بات ہو رہی ہے نہ کوئی روایت لینے کی بات ہو رہی ہے، نہیں، یہاں رتبے کی بات ہو رہی ہے. فَأَعْلَاهُمْ رُتْبَةً یہ لفظ ہے. اب دوسروں کے ہاتھ میں سوائے میراثیوں کے اور کچھ نہیں رہے گا. یہ 12 رتبے بنائے. سب سے بڑا رتبہ 10 مبشرہ 10 صحابہ کو دیا. وہ 10 صحابہ مشہور جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے. ان میں امام حسن بھی نہیں، امام حسین بھی نہیں. گنتے گنتے آ رہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا.
والطبقۃ الحادیۃ عشرۃ، 11واں طبقہ صحابہ کا، قوم اسلموا یوم الفتح منہم ابو سفیان، 11واں طبقہ ان لوگوں کا ہے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان میں سے ابو سفیان ہے، حضرت معاویہ کے والد گرامی، پہلے نمبر پر لکھا ہوا نام شریف۔ بلکہ آپ کو پتا ہے اس وقت ان کو یہ اعزاز ملا تھا، حضور نے پکڑ دھکڑ جاری کی تو حضور نے ایک اعلان چڑھایا تھا، من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص کافروں میں سے ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہماری طرف سے اس کو بھی امان مل جائے گا۔ واعظانہ اور خطیبانہ انداز میں بات کروں، اگر کافروں کو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے سے مصطفیٰ کی طرف سے امان کا پروانہ مل جاتا ہے تو جو مومن ابو سفیان کے گھر میں عقیدت کے ساتھ چلا جائے اس کو کیا ملے گا؟ لیکن یہ انداز خطابت ہے، یہ انداز خطابت ہے۔ خطابت حجت قویہ نہیں ہوتی۔ یہ میری دیانتداری ہے کہ میں نے پہلے ہی زبان سے تقسیم کر دیا اور بتا دیا کہ یہ جو میرا جملہ، یہ اگلی بات جو ہے یہ خطیبانہ انداز ہے، خطابت ہے۔ اپنوں کا دل چمکانے کے لیے کافی ہے، لیکن مخالف کی ناسیں بھرنے کے لیے وہ دوسرا بیان ہے میرا۔ یہ 11واں ہے۔ اور 12واں صبیان راو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 12واں وہ بچے ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کی۔ بچے تھے، حسن بھی بچے تھے، حسین بھی بچے تھے، عبداللہ بن زبیر بھی بچے تھے، عبداللہ بن عباس بھی بچے تھے، مسور بن مخرمہ بھی بچے تھے، دیگر بھی بچے تھے۔ یہ 12واں طبقہ ہے، حضرت ابو سفیان اور ان کے بچے صاحبزادے، یہ 11واں طبقہ ہے۔ معلوم ہوا جو میں نے ونڈ کی تھی وہ میری نہیں، وہ تو اصولیین کی بھی تقسیم ہے۔ حاکم نیشابوری جیسے محدثین کی بھی ہے۔ اب متکلمین جو علم عقائد والے ہوتے ہیں، علم عقائد والوں کا بہت بڑا امام اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے اصول الدین۔ بے اصولوں سے ناچیز کوئی بات نہیں لیتا۔ اصول الدین کتاب کا نام ہے۔ جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی اصول کے پیمانے پر پوری ہوگی۔ سنو میرے بھائی، اگر کوئی کہے یار ٹھیک ہے بچوں نے حضور کی زیارت کی، چھوٹے طبقے میں تھے، طبقات ابن سعد نے تو نام لیا، لیکن تم نے محدثین اور دوسرے کتاب کا جو حوالہ دیا اس میں نام نہیں ہے، تو یہ اصول الدین کتاب جو ہے اصول الدین، اس میں صاف نام حسن حسین کا لکھا ہوگا۔ یہ دیکھو امام استاد، یہ علماء عقائد کے استاد تمام، یعنی
اشاعرہ عقیدہ اہل سنت والے کو استاد شمار ہوتے ہیں. استاد ابو منصور عبد القاہر بغدادی جی، یہ وہ بزرگ ہیں سبحان اللہ. 429 ہجری میں ان کی وفات ہے. کتنے میں؟ 29 ہجری. 5ویں صدی کا نصف بھی نہیں گزرا، آدھی بھی نہیں گزری. ابو منصور ایک ہے ابو منصور ماتریدی، یہ ہے ابو منصور بغدادی. یہ شافعی ہیں، وہ حنفی ہیں. انہوں نے صحابہ کرام کے 17 طبقات بنائے. پنجابی 17 طبقات بنائے. کنے 15ویں میں رکھا. 15ویں میں توجہ ہے. بلکہ 14 استغفر اللہ 14 میں رکھا. 14 میں والطبقۃ الرابعۃ عشرۃ الذین اسلموا یوم فتح مکہ وفی لیلۃ منهم ابو سفیان. چودہویں طبقے میں ابو سفیان پاک اور ان کے بیٹوں کو رکھا. 14 کے بعد 15، 15 کے بعد 16، 16 کے بعد 17. توجہ، اب 16ویں میں رکھا امام حسن حسین کو. عبارت سنیں، والطبقۃ السادسۃ عشرۃ صبیان ادرکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلت روایتهم عنہ کسبتیہ الحسن والحسین وکعبد اللہ بن زبیر. فرمایا 16ویں طبقے میں وہ بچے ہیں جنہوں نے زمانہ رسالت پایا، حضور کی زیارت کی، لیکن آپ سے حدیثیں کم لے سکے. جیسے حضور کے نواسے حسن حسین. امام ابو منصور بغدادی عقیدے کا منیا منایا استاد، وہ لکھ رہے ہیں 14ویں طبقے میں ابو سفیان اور حضرت معاویہ ہیں. 15ویں کے بعد پھر 16ویں میں امام حسن حسین. معلوم ہویا حضرت معاویہ حسن حسین سے 2 درجے بلند ہیں. کسی منبر سے یہ باتیں سنی ہیں؟ ملاؤں کو کیا پتا. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، جب میں جاتا تو اکثر فرمایا کرتے تھے میرے چشتی صاحب کا عقیدہ صوفیہ والا ہے. ان کو پتا تھا کہ میں نے دیا، اور ان کو جو عقیدہ دیا وہ صوفیہ اور اولیاء کا عقیدہ، اسی وجہ سے پاک صاف عقیدہ ہے. تسلی ہو گئی، دعویٰ ثابت ہو گیا. لیکن اب دعوے کو توڑنے کے لیے جو مخالفین کی طرف سے شیشے کے ہتھوڑے چلتے ہیں، کیا کہا میں نے؟ ہمارے فولادی دعوے کو توڑنے کے لیے مخالفین کی طرف سے جو شیشے کے ہتھوڑے چلتے ہیں، اب ذرا ان کا حال سناتا ہوں. وہ ٹیوا بڑوی کا کہہ رہا، حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو اے مجھے کہہ رہا ہے، اے ملا تو عقل کے پیچھے چلتا ہے، عشق کے پیچھے چل مصطفیٰ کی مان. وہ میں نے کہا بڑوا، نہ تجھے عقل کا پتہ نہ عشق کا پتہ.
مولوی کا بات قرآن کی ہے، اماموں کی ہے، اس کو عقل کہہ رہا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی ابتدا میں کہہ دیا، مفاضلہ کے باب میں، مفاضلہ کے بیان میں نہ عقل کو گنجائش ہے، نہ قیاس کو، نہ اجتہاد کو۔ پہلے کہا ہے میں نے کہ نہیں؟ تو میں نے کوئی عقل کی بات کی یا قرآن مجید سنایا؟ قرآن کے بتائے ہوئے اصول کلیہ اور ضابطے کے تحت جتنی جزیات آئیں گی وہ کتے کا بچہ ہوگا جو کہے یہ قیاس اور اجتہاد ہے۔ وہ قیاس اور اجتہاد نہیں ہوتا بڑوا، وہ سمجھو کنس ہے۔ کیوں؟ جب میں کہتا ہوں کہ میرے اس مرکز میں وہ شخص آ جائیں جنہوں نے سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے، تو اگرچہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن ہر امام والا داخل ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سمجھانے کے لیے دیسی مثال پیش کی ہے، ورنہ علمی بات یہ ہے کہ جب کوئی اصول اور کلیہ اور ضابطہ ہوتا ہے، اس کلیہ اور ضابطے کے تحت، مثلا مثال دیتا ہوں، علم صرف کا مسئلہ ہے، حرف مضارع مفتوح اور کسرہ لازمی کے درمیان واو آیت گر جاتی ہے، یعدو والا قانون۔ اب وہاں پر لکھا ہوا صرف یعدو ہے، لیکن یعدو کی طرح جتنے ہزاراں سیگے ہوں گے، الفاظ ہوں گے مضارع کے، سارے آ جائیں گے۔ اب کوئی پاگل کا بچہ نیفے ٹیری جیسا ہوگا جو کہے نہیں مجھے سارے سیگے یہاں لکھے ہوئے دکھاؤ، تو اس کو کہیں گے جو تو روزانہ کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے؟ وہ کہے گا حلال کھاتا۔ ارے دلیل کیا ہے؟ گندم جو بھی کھاتا ہوں، گندم، آٹا، گوشت وغیرہ، اناج، غلہ، یہ شریعت میں حلال ہے۔ اس کو نہیں بھڑوا، اپنا نام دکھا۔ شریعت میں اگر تیرا نام لکھا ہوا ہو کہ نیفا ٹیرا اور اس کی برادری یہ کھا سکتی ہے تو پھر تو حلال ہے، ورنہ حرام کھا رہا ہے۔ پھدو کے پتر، تمہیں کس نے کہا تھا علم میں ٹانگڑا؟ العلم فی اعناق الرجال، علم مردوں کی گردنوں میں ہوتا ہے، ہار بن کر لٹک رہا ہوتا ہے، دوسرے ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اس حدیث پر تبصرہ کرنے لگا ہوں، یہ دنیا میں منبر پر پہلی بار ہوگا۔ کسی کے خواب خیال میں بھی یہ بات نہ گزری ہو۔ حدیث سے ہی حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ بیان سارے کرتے ہیں، بات سمجھنا ہوئے، حدیث صحیح ہے۔ لیکن ایک یہاں اشکال ہے مشہور، حتیٰ کہ علامہ ابن حاجب نے الامال النحویہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی لکھا، دیگر حضرات نے بھی لکھا، فیہ اشکال، انہیں اس حدیث میں بہت بڑا اعتراض ہے۔ کیا کہ یہ تاریخ کا پکا مسئلہ ہے۔ حسن حسین جب ان کی شہادت اور وصال شریف ہوا، اس وقت وہ جوان نہیں تھے، بوڑھے تھے۔ حسن پاک بھی، یہ حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کا پکا مسئلہ ہے، سیرت کی کتابوں کا پکا مسئلہ ہے کہ حسن حسین دونوں سرکار خضاب لگاتے تھے۔ جب وصال شریف ہوا، شہادت ہوئی، تو خضاب لگایا ہوا تھا۔ تو کیا خضاب جوانی میں لگاتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ اب نیفا ٹیرا میں بیان نہ کرتا، مجھے مجبوری ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔
تو میری بات بیان کر کے آگے جواب دے سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو ٹانگیں اوپر سر نیچے کرتا تو تیرے جیسوں کو اس سوال کا جواب نہ آتا. وہ حضور تو فرما رہے ہیں جوانوں کے سردار، اور جب وہ وصال فرما رہے ہیں اس وقت وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، شیخ ہیں. فیض القدیر میں یہی لکھا ہے، امالی نحویہ میں یہی لکھا ہے، تاریخ و ابن الوردی میں یہی لکھا ہے، مرقات شرح مشکات ملا علی قاری میں یہی لکھا ہے، تاریخ و ابن الوردی یہ ہے، فیض القدیر یہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. جب ان کا وصال شریف ہوا تو وہ کیا تھے اس وقت؟ بولو تو صحیح، کیا تھے؟ یہ دیکھو اگر دیکھتے ہو حضور کے زمانے کی بات تو اس وقت وہ بچے تھے، بچے کو جوان نہیں کہہ سکتے. اگر دیکھتے ہو ان کے وصال کا وقت، اس وقت بوڑھے تھے، بوڑھے کو جوان نہیں کہہ سکتے. تو ہمارے ائمہ کرام نے مختلف جوابات دیے. ایک جواب امام نووی کا ہے جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، وہ جواب نقل کیا تاریخ ابن الوردی میں، ابن الوردی رحمہ اللہ نے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جوان بندے، جتنے جنتی ہو کر مرتے ہیں جوان حالت جوانی میں، جنتی ہو کر مرتے ہیں، یہ میرے بیٹے ان کے سردار ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ جتنے جوانی کی حالت میں جنتی بندے مرتے ہیں، مریں گے، میرے بیٹے ان کے سردار ہیں. لیکن سوال پیدا ہوا، یہ تو نہ جوان ہوئے، یہ تو جوانی کے حال میں وصال نہ فرمایا، یہ تو بڑھے میں گئے. تو انہوں نے فرمایا سردار جو کسی کا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کا ہم عمر ہونا ضروری نہیں ہوتا. مثلا علاقے کا رئیس فوت ہو گیا، بڑا فوت ہو گیا، بچہ اس کا تھا پیچھے، چھوٹا سا بچہ تھا. اب سب کا سردار وہ بن گیا کیونکہ پگڑی اس کے سر پہ آ گئی. تو کسی کا سردار ہونے کے لیے، کسی کا سردار بننے کے لیے اس کا ہم عمر ہونا ضروری نہیں ہوتا. لیکن جوانوں کا ذکر کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جتنا جوانی کے حال میں جائیں گے ان کے سردار یہ میرے بیٹے ہوں گے. ارے بدھو، جب مانا یہ ہے تو اب دیکھتے ہیں معاویہ ابو سفیان یہ جوانی میں گئے یا بڑھیپے کے حال میں گئے؟ یار بولو تو صحیح ہو خدا کا بندہ. بدھو کا بچے تمہارے پڑھانے والے تھے، لوب لچے، کسی وجہ سے تمہیں کوئی سمجھ نہیں، ایسے شیعوں کی طرح دھوڑ میں ٹٹو چھوڑتے رہتے ہو. ورنہ یہ مطلب ہے. اب سنو، صحیح حدیث ایک اور ہے، اس میں فرمایا ابو بکر و عمر کے لیے ہما سیدہ کہول اہل الجنہ
سوى النبیین والمرسلین. حضور نے فرمایا ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے. حدیث صحیح مسند احمد کے اندر ابو بکر عمر کو فرمایا یہ بزرگوں بوڑھوں کے سردار ہیں. مانا کیا ہوگا؟ جتنے بوڑھے پے کی عمر میں جنتی جائیں گے، چاہے وہ حسن ہو، چاہے حسین ہو، چاہے علی ہو، چاہے عثمان ہو، ان سب کے سردار ابو بکر عمر ہیں. جب بڑھو توجہ، جب حضور نے فرما دیا بوڑھوں کے سردار وہ ہیں تو حضرت عثمان بھی بوڑھے گئے، حضرت علی بھی بوڑھے گئے، حسن بھی بوڑھے گئے، حسین بھی بوڑھے گئے. معلوم ہوا حضور نے بتا دیا ساری امت کے سردار وہی ہے. سمجھ آئی بات؟ اب اس ٹیرے کا جواب ہو گیا کہ بھڑوی کا تمہیں معلوم نہیں حدیث کیا کہہ رہی ہے. حدیث تو یہ کہہ رہی ہے جو امام نووی نے معنی بتایا اور تاریخ ابن الوردی میں ذکر کیا کہ جو جوانی میں وصال کریں گے جنتی ان کے سردار ہوں گے. کون؟ حسن و حسین. تو حضرت ابو سفیان وہ بزرگی میں گئے، بوڑھیپے میں گئے. حضرت یزید بن ابی سفیان بوڑھیپے میں گئے، حضرت معاویہ بوڑھیپے میں گئے. تو بھڑوی کا حضور نے تو اپنی حدیث میں اشارہ رکھ دیا تھا، لیکن تیرے جیسے موٹے عقل والے خنزیروں کو کیا معلوم؟ فرمان رسول میں کیا رمزیں اور کیا اشارے ہیں. حضور نے بتا دیا معاویہ جیسوں کے یہ سردار نہیں ہے، معاویہ تو بزرگ ہیں. اندھی کا بچہ یہ ہمارے ائمہ بزرگ جنہوں نے طبقات کی تقسیم کی، اندھی کا بچہ یہ تیری طرح منبر کا کرایہ کھانے والے لوگ نہیں تھے، یہ مصطفیٰ کے دین کی خدا کے لیے خدمت کرنے والے تھے. یہ میراثی ڈوموں کی طرح کنجرو تم ناچ کر روپیہ کھاتے ہو اور بڑوے ڈوم میراثی بھنڈوں کی طرح مجمع میں دیکھ دیکھ کر باتیں کرتے ہو. یہ خدا کے لیے باتیں کرنے والے تھے اور ہم نے بزرگوں کی فیض صحبت سے ہم نے یہی سیکھا. تو ہم بھی کسی کا لحاظ کیے بغیر حقیقت سامنے رکھ رہے ہیں. لہذا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حدیث شریف کے لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ اب معاویہ بھی باہر ہیں، ان کے والد بھی باہر ہیں، ان کے بھائی بھی باہر ہیں، کبار صحابہ باہر ہیں. کیوں؟ وہ بوڑھے ہو کر دنیا سے گئے اور حضور تو فرما رہے ہیں یہ ان کے سردار ہیں جو جوانی میں جائیں گے. یار بولو تو صحیح، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور یہاں آپ علیہ السلام کے معجزہ شریف کی خبر دیتا ہوں، معجزہ شریف کی خبر دیتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں کہ حضور نے جب فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں
تو امام طحاوی حنفی نے شرح مشکل الاثار میں لکھا اس میں حضور کا ایک معجزہ ہے. حضور نے یہ بتا دیا میرے بیٹے جوانی کے بعد فوت ہوں گے، پہلے فوت نہیں ہوں گے. تو مستقبل میں جو ہونا تھا حضور نے اس کی خبر دی اور ویسے ہوا جیسے خبر تھی. اس کو کہتے ہیں اخبار بالغیب، غیب کی خبر دینا. تو مصطفیٰ نے غیب کی خبر دی اور یہ حضور کی رسالت کی دلیل ہے، معجزہ ہے. لہذا اس حدیث میں یہ معجزہ چھپا ہوا ہے کہ حضور نے مستقبل کی خبر دی. حسن حسین پہلے بچپنے میں وفات نہیں کریں گے، ہیں جی، بچپنے میں اٹھتے ہوئے جوانی میں وفات نہیں کریں گے، بلکہ جوانی پا کر اس کے بعد ہی جائیں گے. تو جس طرح حضور نے فرما دیا اسی طرح واقع ہوا. لہذا معلوم ہوا حضور سچے رسول ہیں، کیونکہ جس طرح غیب کی خبریں دیتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخبار بالغیب. کیا کہتا ہے؟ لو جی، موضوع تمام ہو گیا. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل حسن معاویہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں.